صبح تمہیں مایا کو یونیورسٹی لے کر جانا ہے۔ صدیقی صاحب نے ناشتے کی میز پر اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا۔ ارمان جو کھانے کی پلیٹ میں بے دلی سے چمچ ہلا رہا تھا وہیں رک گیا۔ اس کا ہاتھ فضا میں ہی منجمد ہو گیا اور اس نے بڑی حیرت اور ناگواری سے نظریں اٹھا کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا یہ میں نہیں کر سکتا۔ صدیقی صاحب نے اپنی چائے کی پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ارمان نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے آپ کے کہنے پر نکاح کر لیا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ یہ کیا کم تھا کہ اب آپ مجھ پر مزید ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں؟ مجھ سے اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی چاہتے ہیں آپ؟ میں نے اپنی مرضی، اپنی خوشی، سب کچھ تو آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ ڈرائیوروں والے کام مجھ سے نہیں ہوں گے۔ گھر میں اتنے ملازم ہیں، ڈرائیور فارغ بیٹھے ہیں، کسی کو بھی کہہ دیں وہ اسے چھوڑ آئے گا۔ ارمان کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی اس زبردستی کے رشتے سے نالا تھا اور اب یہ نیا حکم اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہا تھا۔ صدیقی صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بہت سنجیدگی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا۔ دیکھو ارمان، ڈرائیور اور شوہر میں فرق ہوتا ہے۔ تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے تو اس رشتے کو نبھانے کی کوشش بھی کرو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی غیر نہیں جسے ڈرائیوروں کے حوالے کر دیا جائے۔ ذمہ داری اٹھانا سیکھو۔ اپنے بابا کی یہ بات سن کر ارمان غصے سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسی پیچھے گھسیٹنے کی زوردار آواز آئی۔ کمال ہے بابا، آپ ابھی تک اس بات پر اٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نکاح صرف کاغذ کے ٹکڑے تک محدود رہے گا، لیکن آپ شاید میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں جا رہا ہوں، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے اور اب مجھ سے ناشتہ نہیں کیا جائے گا۔ بیٹھ جاؤ ارمان اور ناشتہ مکمل کرو۔ صدیقی صاحب نے اسے سختی سے ٹوکا، لیکن ارمان پر اس وقت جنون سوار تھا۔ نہیں بابا، پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ آپ نے صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا۔ اب مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ بیگم صدیقی جو کچن سے تازہ پراٹھے لے کر آ رہی تھی، ارمان کو یوں غصے میں جاتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ پلیٹ میز پر رکھ کر فوراً ارمان کے پیچھے لگ گئی۔ ارمان بیٹا رکو تو صحیح، ناشتہ تو کر لو، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ بیٹا میری بات تو سنو۔ ارمان کی ماں پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن ارمان نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکل گیا اور کچھ ہی لمحوں میں گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ بیگم صدیقی افسردہ سی واپس آئیں اور کرسی پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بھری ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو اطمینان سے اخبار دوبارہ ہاتھ میں لے چکے تھے۔ آپ بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بچے کو کھانا بھی نہیں کھانے دیا، آج پھر وہ بھوکا رہے گا۔ دن رات کا سکون خراب کر دیا ہے اس کا، بات بات پر اسے ٹوکتے ہیں۔ آخر کیا چاہتے ہیں آپ؟ صدیقی صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ میں اسے ذمہ دار بنانا چاہتا ہوں بیگم، وہ اب بچہ نہیں رہا، شادی شدہ مرد ہے۔ کیسی شادی اور کیسا ذمہ دار؟ آپ جانتے ہیں وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ آپ نے زبردستی اس کے گلے میں پھندا ڈالا ہے اور اب امید کر رہے ہیں کہ وہ خوشی خوشی ناچتا پھرے۔ اس کی بھی اپنی زندگی ہے، اپنی پسند ہے، لیکن آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اس کی ہر خوشی کا گلا گھونٹنا ہے۔ بیگم صدیقی کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کے اترے ہوئے چہرے اور خالی پیٹ جانے کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ تم اسے بگاڑ رہی ہو بیگم، اگر میں اسے اب نہ سمجھاتا تو وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ مایا اس گھر کی عزت ہے اور ارمان کی ذمہ داری۔ اسے یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی بھی اپنی زندگی ہے، اپنی پسند ہے، لیکن آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اس کی ہر خوشی کا گلا گھونٹنا ہے۔ تم بلا وجہ میری حمایت یا مخالفت کرنے کے بجائے اسے سمجھایا کرو۔ میں اسے کیا سمجھاؤں؟ وہ پہلے ہی آپ کی ضد کی وجہ سے اتنا پریشان ہے۔ کل رات بھی وہ کتنی دیر تک جاگتا رہا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اور آپ نے کہ صبح ہوتے ہی پھر شروع ہو گئے۔ خدا کے لیے اس بچے پر تھوڑا رحم کھائیں۔ بیگم صدیقی نے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور ٹھنڈے ہو چکے پراٹھوں کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر کی فضا میں تناؤ واضح محسوس ہو رہا تھا، اور یہ تناؤ پچھلے کئی دنوں سے اس گھر کا مقدر بن چکا تھا۔ دوسری طرف مایا یونیورسٹی جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور کمرے سے نکل کر آہستگی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی جو اس کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر صدیقی صاحب اور ان کی بیگم ابھی ناشتے کی میز پر ہی موجود تھے۔ ارمان کے جانے کے بعد وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائے ہوئی تھی جسے مایا کے آنے کی آہٹ نے توڑا۔
صدیقی صاحب نے مایا کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے پر موجود تناؤ کی جگہ شفقت نے لے لی۔ انہوں نے کرسی پیچھے کی اور مایا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آ جاؤ مایا بیٹا، آؤ ناشتہ کرو۔ مایا خاموشی سے چلتی ہوئی میز کے قریب آئی اور سلام کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم صدیقی نے فوراً اسے اپنے پاس والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ میری بچی، تم تو پہلے ہی بہت کمزور ہو گئی اور اوپر سے ناشتہ بھی نہیں کرو گی تو یونیورسٹی میں پڑھائی کیسے کرو گی؟ مایا ہچکچاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میز پوش کے ڈیزائن میں الجھی ہوئی تھیں۔ صدیقی صاحب نے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، جلدی سے ناشتہ ختم کرو بیٹا، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی مایا کا ہاتھ جو بریڈ کی طرف بڑھ رہا تھا وہیں رک گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوال اور حیرت دونوں تھے۔ وہ لاؤنج کے دروازے اور پھر سیڑھیوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، کیونکہ رات کو ہی تو صدیقی صاحب یعنی کہ ارمان کے بابا نے اسے بہت تاکید سے کہا تھا کہ کل صبح سے تمہیں ارمان ہی یونیورسٹی لے کر جایا کرے گا اور واپسی پر بھی وہی تمہیں پک کرے گا۔ یہ فیصلہ سناتے وقت ان کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ مایا کو لگا تھا کہ اب اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ساری رات تو وہ اسی خوف میں مبتلا رہی تھی کہ وہ اس اکھڑ مزاج شخص کے ساتھ سفر کیسے کرے گی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسے یوں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے پا کر بیگم صدیقی نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کسے دیکھ رہی ہو تم؟ کوئی چیز بھول آئی ہو کیا کمرے میں؟ مایا نے نفی میں سر ہلایا اور بہت دھیمی سی آواز میں بولی، نہیں آنٹی، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارمان کے بارے میں کیسے پوچھے۔ صدیقی صاحب اس کی الجھن سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور اپنی بیگم کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالتے ہوئے مایا سے مخاطب ہوئے، تم ارمان کو دیکھ رہی ہو نا؟ وہ آفس جا چکا ہے، اسے آج ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے آج تمہیں میں یونیورسٹی چھوڑ کر آؤں گا۔ مایا کے دل کو جیسے اطمینان کا سانس نصیب ہوا، اس کے کاندھوں سے ایک بھاری بوجھ جیسے اتر گیا ہو۔ اس ارمان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یہ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر ہلکا سا سکون آ گیا۔ جی بہتر انکل، اس نے تابعداری سے جواب دیا۔ مایا بیٹا، تم ہمارے لیے بیٹیوں جیسی ہو، بلکہ بیٹی ہی ہو۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک ہمیں بتایا کرو۔ یونیورسٹی میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً فون کرنا۔ صدیقی صاحب نے بہت اپنائیت سے کہا۔ ان کی آواز میں موجود خلوص نے مایا کی آنکھوں میں نمی تیرا دی۔ جی انکل، میں جانتی ہوں، آپ دونوں نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تنہا ہوں۔ بیگم صدیقی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا۔ تم تنہا کیسے ہو سکتی ہو بیٹا جب ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ اللہ نے چاہا تو تمہاری زندگی میں ڈھیروں خوشیاں آئیں گی، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی کہ آپ لوگوں کو مایوس نہ کروں۔ مایا نے عزم سے کہا۔ شاباش، چلو اب جلدی کرو ورنہ پہلے ہی دن لیٹ ہو جاؤ گی، صدیقی صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مایا نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا، اگرچہ ارمان کا رویہ اسے اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا، لیکن صدیقی صاحب اور ان کی بیگم کی محبت اسے جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے آگے کیا لکھا ہے، لیکن فی الحال وہ اس بات پر شکر گزار تھی کہ آج کا سفر اسے ارمان کے ساتھ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور صدیقی صاحب کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ صدیقی صاحب بار بار ڈرائیونگ سیٹ سے مرر میں پیچھے بیٹھی مایا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ مایا بیٹی، کیا سوچ رہی ہو تم؟ مایا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور جلدی سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ کچھ نہیں انکل، بس ایسے ہی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو بیٹا، میں تمہارے چہرے سے تمہارا دکھ پڑھ سکتا ہوں۔ اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے نا؟ صدیقی صاحب کے اس جملے نے جیسے مایا کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ وہ سسک پڑی۔ جی انکل، آج یونیورسٹی کا پہلا دن ہے تو بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میری گڑیا جب یونیورسٹی جائے گی تو میں خود اسے چھوڑنے جاؤں گا۔ وہ بہت خوش ہوتے تھے میری پڑھائی کو لے کر۔ صدیقی صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی جیسے ماضی کے دریچے ان کے سامنے کھل گئے ہوں۔ ہارون صرف تمہارا باپ نہیں تھا مایا، وہ میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ وہ میرا جگری دوست تھا۔ ہم دونوں نے بچپن ساتھ گزارا، جوانی ساتھ دیکھی۔ مجھے یاد ہے جب مجھے ہارون اور بھابھی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی تو مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ مایا خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے ذہن میں وہ ہولناک دن گھوم گیا جب ایک فون کال نے اس کی ہستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی وقت میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ صدیقی صاحب نے بات جاری رکھی۔ ہارون اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔
اور دیکھو موت نے بھی انہیں جدا نہیں کیا، وہ دونوں ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ بالکل تمہیں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ تمہیں پتا ہے مایا، جب میں وہاں پہنچا اور تمہیں اکیلے گھر کے صحن میں بیٹھے دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی نا انکل، میرا تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مایا نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتا ہوں بیٹا، ہارون کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تمہارا کوئی تایا چچا یا پھپھی نہیں تھی جس کا سہارا لیا جا سکتا، تم بالکل لاوارث ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے ہارون کے ٹھنڈے وجود کو دیکھ کر قسم کھائی تھی کہ میں اس کی نشانی کو کبھی رلنے نہیں دوں گا۔ صدیقی صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ اگرچہ ہم دونوں الگ الگ شہروں میں رہتے تھے، مصروفیت کی وجہ سے ملنا کم ہوتا تھا، لیکن ہمارے دل ہمیشہ جڑے رہتے تھے۔ ہارون میرا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن سگے بھائیوں سے بڑھ کر پیار تھا ہم میں۔ اسی لیے جب وہ نہیں رہا تو میں کیسے تمہیں وہاں اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ تم ہارون کی بیٹی اور ہارون کی بیٹی میرے لیے میری اپنی اولاد جیسی ہے۔ مایا نے شکر گزار نظروں سے صدیقی صاحب کو دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی انکل۔ آپ نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میں بکھر چکی تھی، اور میں ہمیشہ تمہیں سنبھالوں گا بیٹا۔ تم خود کو کبھی تنہا مت سمجھنا۔ یہ جو ارمان ہے یہ تھوڑا ضدی ضرور ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ تم دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے بھی یہی سمجھایا ہے کہ مایا ہماری ذمہ داری ہے۔ صدیقی صاحب نے اسے تسلی دی۔ وہ جانتے تھے کہ مایا ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، اور پھر اچانک سے ایک نئے گھر اور نئے رشتوں میں بن جانا، یہ سب مایا کے لیے بہت مشکل تھا۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ ہارون کی روح جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں خوش دیکھ کر مطمئن ہو جائے گی۔ اب تم یونیورسٹی جا رہی ہو، نئے دوست بناؤ، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں چاہتا ہوں تم اتنی کامیاب ہو جاؤ کہ تمہارے بابا کو تم پر فخر ہو۔ میں پوری کوشش کروں گی انکل، مایا نے عزم سے کہا۔ صدیقی صاحب کی باتوں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا۔ وہ جو خود کو دنیا میں اکیلا سمجھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ صدیقی صاحب کی شکل میں ایک مضبوط سایہ اب بھی اس کے سر پر موجود ہے۔ گاڑی اب یونیورسٹی کے قریب پہنچ رہی تھی اور مایا نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ارمان اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین اور باصلاحیت طالب علم رہا تھا اور اپنے کریئر کو لے کر بہت سنجیدہ تھا، لیکن بیرون ملک قیام کے دوران اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہیں یونیورسٹی میں اس کی ملاقات نیہا سے ہوئی تھی۔ نیہا حسن اور ذہانت کا ایک بہترین امتزاج تھی۔ شروع میں وہ صرف کلاس فیلو تھی اور پھر اچھے دوست بنے، اور پھر یہ دوستی کب دیوانگی کی حد تک شدید محبت میں بدل گئی انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ارمان جو ہمیشہ جذباتی باتوں سے دور رہتا تھا، نیہا کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکا تھا۔ ایک شام کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے نیہا نے بہت سنجیدگی سے ارمان کی طرف دیکھ کر ایک سوال کیا، ارمان کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے یا یہ سب وقت گزاری ہے؟ ارمان نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور نیہا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بہت یقین سے بولا، نیہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تم میری زندگی ہو، میں نے تم سے جو وعدے کیے ہیں میں ان سب کو پورا کروں گا۔ میری ڈگری مکمل ہونے والی ہے اور پاکستان واپس جاتے ہی میرا سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ میں اپنے والدین کو تمہارے بارے میں بتاؤں۔ لیکن ارمان اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ نیہا کی آواز میں خدشہ نمایاں تھا۔ وہ انکار نہیں کریں گے نیہا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ میری خوشی بہت عزیز رکھتے ہیں، میں انہیں منا لوں گا، اور ویسے بھی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں تم پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد از جلد شادی کر لیں۔ ارمان کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب تھے۔ وہ نیہا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اسے اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نیہا اس کی گرل فرینڈ تھی، لیکن اس کے لیے وہ اس کی منگیتر کا درجہ رکھتی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان لوٹا تھا، اور اب اسے وہ کرنا تھا جو کافی ٹائم سے رکا ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھا اور ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح بات کا آغاز کرے۔ وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑا اکثر پریکٹس کرتا، بابا میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ مسکراتا اور خود سے کہتا، نہیں یہ تھوڑا روکھا ہو جائے گا، مجھے پیار سے بات کرنی چاہیے، ماما کو پہلے بتاؤں گا تو وہ بابا کو منا لیں گی۔ نو، اپنی ماما اور بابا سے اس متعلق کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں پورا نقشہ تیار کر لیا تھا کہ وہ کس طرح نیہا کی تصویر انہیں دکھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ نیہا کتنی اچھی لڑکی ہے۔ وہ پر امید تھا کہ اس کے والدین اس کی پسند کو سراہیں گے اور بہت جلد
وہ نیہا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئے گا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات کس قدر تیزی سے بدلنے والے ہیں۔ وہ اپنی خوشیوں کے محل تعمیر کر رہا تھا، جبکہ تقدیر اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تیار کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس وقت وہ اپنی محبت کی داستان سنانے کے لیے الفاظ جوڑ رہا ہے، اس وقت اس کے والدین کسی اور صدمے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ارمان ابھی بھی اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک گھر کی لینڈ لائن پر فون کی گھنٹی بج چکی تھی۔ ارمان ابھی بھی اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بے وقت کی کال نے سب کو چونکا دیا۔ صدیقی صاحب نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے جو بات کہی گئی اسے سنتے ہی صدیقی صاحب کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹتے بچا۔ ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ صوفے پر ڈھہ سے گئے اور بے یقینی سے بولے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو میری ہارون سے بات ہوئی تھی۔ بیگم صدیقی جو کچن سے پانی کا جگ لے کر آ رہی تھیں، شوہر کو یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے جگ میز پر رکھا اور تیزی سے ان کے پاس آئیں۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کس کا فون ہے اور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ صدیقی صاحب نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون رکھا اور اپنی نم آنکھیں اٹھا کر بیگم کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز ان کے گلے میں پھنس رہی تھی۔ ہارون نہیں رہا بیگم۔ ہارون اور بھابھی دونوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ موقع پر ہی۔ ان کی آواز رند گئی اور وہ جملہ مکمل نہ کر سکے۔ بیگم صدیقی کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ گھر میں قہرام مچ گیا۔ ارمان جو اپنے کمرے میں تھا شور سن کر باہر بھاگا۔ بابا کیا ہوا؟ مما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بیٹا تمہارے ہارون انکل اور آنٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں فوراً دوسرے شہر کے لیے نکلنا ہوگا، صدیقی صاحب نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارمان بھی یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا، لیکن اس وقت والدین کو سنبھالنا ضروری تھا۔ اسی وقت صدیقی صاحب اور ان کی بیگم نے ضروری سامان لیا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ ارمان کو گھر کی ذمہ داری سونپ کر وہ دونوں دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے بھر صدیقی صاحب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ میرا یار چلا گیا بیگم، میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ ابھی تو ہم نے بہت سی باتیں کرنی تھیں، بہت سا وقت ساتھ گزارنا تھا، اس نے بہت جلد بازی کی۔ جب وہ ہارون صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا اور درمیان میں مایا بالکل پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ نہ وہ رو رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں اور چہرہ اسپاٹ تھا۔ کفن دفن کے تمام مراحل طے پانے کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے تو گھر میں ایک ہو کا عالم چھا گیا۔ صدیقی صاحب نے مایا کو دیکھا جو ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں صبح بیٹھی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولے، دیکھ رہی ہو بیگم، ہارون کی بچی کیسے تنہا رہ گئی۔ اس بھرے گھر میں کوئی اس کا نہیں رہا، نہ کوئی بہن، نہ بھائی اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ یہ اکیلی جان اس شہر میں کیسے رہے گی؟ بیگم صدیقی نے اپنی آنکھیں پونچھی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو غم سے پاگل ہو جائے گی۔ بچی ہے ابھی، دنیا کے گرم سرد کا اسے کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں فیصلہ کر لیا ہے، صدیقی صاحب نے پرعزم لہجے میں کہا۔ مایا ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائے گی۔ ہارون کی بیٹی اب میری بیٹی ہے، میں اسے اس ویران گھر میں سسکنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اٹھ کر مایا کے پاس گئے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مایا بیٹی۔ مایا نے خالی نظروں سے اوپر دیکھا۔ اٹھو بیٹا اور اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ مایا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ بولے، تم یہاں نہیں رہو گی مایا، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو گی۔ آج سے وہی تمہارا گھر ہے اور ہم ہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ میں اپنے دوست کی نشانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ مایا کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید اس میں انکار کرنے یا بحث کرنے کی سکت ہی نہیں بچی تھی۔ اسے جہاں لے جایا جا رہا تھا وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے لیے اب ہر جگہ برابر تھی، کیونکہ جن سے گھر گھر بنتا ہے وہ تو اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ صدیقی صاحب نے گھر کو تالا لگایا اور مایا کو گاڑی میں بٹھایا۔ جب گاڑی شہر کی حدود سے نکلی تو مایا نے مڑ کر اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ صرف یادیں لے کر جا رہی تھی۔ صدیقی صاحب اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کے اس فیصلے کا ان کے بیٹے ارمان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ بس یہ جانتے تھے کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مایا کو اس گھر میں آئے ہوئے بھی کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن گھر کا ماحول بدل سا گیا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور بہت کم باہر نکلتی۔ صدیقی صاحب اور ان کی بیگم پوری کوشش کرتے تھے اسے گھر کا احساس دلائیں، لیکن لوگوں کی زبانیں کہاں رکتی ہیں۔ محلے دار اور رشتہ دار جو افسوس کے بہانے آتے، ان کی نظریں مایا پر کم اور گھر کے حالات پر زیادہ ہوتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ایک دور کے رشتہ دار خاتون چائے کا کپ رکھتے ہوئے بیگم صدیقی کی طرف دیکھنے لگیں اور سرغوشی کے انداز میں بولیں، بھابی آپ نے بہت نیکی کا کام کیا ہے، یتیم بچی کو سہارا دیا ہے، لیکن ذرا زمانے کا بھی تو سوچیں۔ مایا ماشاءاللہ جوان اور حسین بھی ہے، اور آپ کا بیٹا ارمان بھی گھر میں جوان ہے۔ دونوں کا ایک چھت تلے رہنا لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دے گا۔ بیگم صدیقی نے ناگواری سے انہیں دیکھا اور سختی سے بولی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مایا میری بیٹی جیسی ہے اور ارمان اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ میرے لیے بچے کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی مایا ایسی ہے۔ وہ تو بیچاری ابھی اپنے ماں باپ کے غم سے ہی نہیں باہر نکل رہی۔ ارے بھابھی ہم تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ زمانہ بہت خراب ہے، کل کو اگر کوئی بات اڑ گئی تو ارمان کی شادی میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ جوان بیٹا گھر پر ہے اور جوان غیر لڑکی کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں صرف ڈرائنگ روم تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ سرگوشیاں اب مایا کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے غم میں نڈھال تھی اور اب یہ باتیں اسے مزید زخمی کر رہی تھیں۔ وہ انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن ان دنوں اس کا چہرہ مرجھایا ہوا پھول لگ رہا تھا۔ دوسری طرف ارمان کا معمول بالکل الگ تھا۔ اس کا مایا سے آمنا سامنا کئی دنوں سے نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے آفس نکل جاتا اور پھر شام کو اپنی جاب کے بعد اپنی گرل فرینڈ نیہا کے ساتھ وقت گزارتا۔ اسے گھر کے ان پیچیدہ حالات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ صرف 1 سے 2 دفعہ ہی مایا نے ارمان کو دیکھا تھا، جب وہ پانی لینے کچن میں آئی تھی اور ارمان ہال سے گزر رہا تھا، لیکن اس وقت مایا اپنے دکھوں میں اس قدر گھری ہوئی تھی کہ اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے۔ لوگوں کی چپتی ہوئی باتیں سن کر اور محلے والوں کے روز روز کے طنزیہ جملوں سے تنگ آ کر آخرکار صدیقی صاحب نے وہ فیصلہ کر ہی لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسی رات ارمان کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ ارمان جب کمرے میں داخل ہوا تو صدیقی صاحب کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ ارمان نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جی بابا آپ نے مجھے بلایا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ صدیقی صاحب نے سر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے بولے، ہاں خیریت ہی ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ٹھنڈے دل و دماغ سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ کیسا فیصلہ بابا؟ ارمان کو ان کے لہجے کی سنجیدگی سے کچھ کھٹکا سا لگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے ارمان کا نکاح مایا سے کر دیا جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی ارمان پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ اپنی جگہ سے ایک دم کھڑا ہو گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور مایا؟ ناممکن۔ اس کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں شامل تھے۔ صدیقی صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر مضطرب انداز میں کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ ارمان اور میری بات پورے دھیان سے سنو۔ میں کیسے بیٹھوں بابا؟ آپ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں مایا سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے اس کی عمر دیکھی ہے، وہ بالکل چھوٹی بچی ہے۔ ابھی تو اسے یونیورسٹی شروع کرنی ہے اور وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ارمان اس وقت صرف بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے بابا مایا کی اور اس کی شادی روک دیں۔ وہ جانتا تھا کہ مایا عمر میں اس سے چھوٹی ہے، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنا وہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف اس رشتے سے انکار کرنا تھا۔ صدیقی صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارمان، لڑکے ہمیشہ عمر میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مایا گھر کی بچی ہے، شریف ہے اور مجھے بہت پیاری ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ اپنی تعلیم مکمل کرے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ تو کرنے دیں اسے تعلیم مکمل، میں نے کب روکا ہے؟ اسے پڑھائیں لکھائیں جو مرضی بنائیں، لیکن اس کے لیے میرا اس سے شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ ارمان نے جھنجھلا کر کہا۔ صدیقی صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور ارمان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، وہ جوان ہے اور تم بھی جوان ہو۔ ایسے ہی ہمارے گھر میں رہے گی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ لوگ پہلے ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جوان بیٹا گھر پر ہے اور جوان لڑکی کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں ہارون کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بابا لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، ہم لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں تو نہیں بدل سکتے۔ میں مایا کو اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی لڑکی ہے جسے آپ گھر لے کر آئے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اسے اجنبی مت رہنے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک جائز رشتے میں رہ کر ہمارے گھر میں رہے۔
جب وہ تمہاری بیوی ہوگی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری عزت کے لیے بھی۔ بابا، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں اپنی زندگی کا فیصلہ محلے والوں کے ڈر سے نہیں کر سکتا۔ شادی میرا ذاتی مسئلہ ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے حل کروں گا۔ ارمان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پڑتا ہے۔ میری سفید داڑھی کا خیال کرو، میں اس عمر میں اپنی پگڑی اچھالتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مایا میری بیٹیوں جیسی ہے اور میں اس کے کردار پر انگلی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور اس سب کا واحد حل یہی ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ اس کے باپ نے التجا کی، بابا ہرگز نہیں، آپ جذباتی ہو رہے ہیں مایا کے لیے اور بہت سے لڑکے مل جائیں گے، آپ اس کی شادی کہیں اور کر دیں، میں خرچہ اٹھا لوں گا، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ ارمان نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کیا کمی ہے اس میں؟ خوبصورت ہے، خاندانی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ مسئلہ خوبصورتی یا خاندانی ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ پسند کا ہے، اور میں مایا کو پسند نہیں کرتا۔ سیدھی سی بات ہے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہماری سوچ، ہماری پسند، ہمارا معیار سب الگ ہے۔ ارمان نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا۔ وہ اب مزید کوئی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ پسند وقت کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے، محبت شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، تم بس میری بات مان لو۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے کبھی برا نہیں سوچوں گا۔ صدیقی صاحب نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا پلیز، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ زبردستی 2 الگ مزاج کے لوگوں کو نہیں باندھ سکتے۔ میں اس شادی سے کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، نہ ہی وہ خوش رہے گی۔ آپ ہم دونوں کی زندگیاں برباد کر دیں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں زندگی برباد نہیں کر رہا بلکہ سنوار رہا ہوں۔ تم ابھی نادان ہو، تمہیں نہیں پتا کہ ایک شریف اور گھریلو لڑکی کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ صدیقی صاحب اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ مجھے سب پتا ہے بابا، لیکن میں اپنی زندگی کا ساتھی اسے چنوں گا جسے میں پسند کرتا ہوں، جسے میں جانتا ہوں، جس کے ساتھ میرے ذہنی ہم آہنگی ہو۔ مایا کے ساتھ تو میں 2 منٹ بات نہیں کر سکتا، پوری زندگی کیسے گزاروں گا؟ ارمان نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے۔ اس کے بابا اپنی دھن کے پکے تھے اور وہ اپنی ضد کا۔ کمرے کی فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ارمان کے پاس اب سچ بولنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ عام بہانے اس کے بابا کے سامنے نہیں چل رہے۔ اسے اپنی آخری پتہ کھیلنا ہی تھا۔ میں نیہا کو پسند کرتا ہوں، ارمان نے بالآخر وہ بات کہہ دی جو وہ کئی گھنٹوں سے اپنے دل میں دبا کر بیٹھا تھا۔ کمرے میں جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ صدیقی صاحب نے انتہائی خصیلی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے اور میں آپ کو اس کے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ارمان نے اپنی بات جاری رکھی، حالانکہ وہ اپنے والد کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ نیہا کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ لوگوں سے ملنے کے منتظر ہیں۔ ارمان نے نظریں جھکا کر تیزی سے جملہ مکمل کیا تاکہ اس کے اندر کی ہمت جواب نہ دے جائے۔ ہرگز نہیں۔ صدیقی صاحب نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی سختی سے انکار کیا۔ میں کسی صورت بھی تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ ان کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ ارمان کا دل دہل گیا۔ لیکن کیوں بابا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ارمان نے بے بسی سے سوال کیا، کیونکہ اسے اس رد عمل کی توقع تو تھی مگر اتنی شدت کی نہیں۔ تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف مایا سے۔ صدیقی صاحب نے اپنی بات دہرائی اور فیصلہ کن انداز میں رخ موڑ لیا۔ ماما، آپ بابا کو سمجھائیں پلیز۔ ارمان نے امید بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف مایا سے۔ صدیقی صاحب نے اپنی بات دہرائی اور فیصلہ کن انداز میں رخ موڑ لیا، جو خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے بابا۔ ارمان نے دوبارہ اپنے والد کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اور آج تک میں نے آپ کا ہر حکم مانا ہے، کبھی آپ کے آگے اف تک نہیں کی۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ ہمیشہ سے ایک فرما بردار بیٹا رہا ہے۔ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی سے ہونا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ ارمان نے اپنا حق جتانے کی کوشش کی لیکن سامنے دیوار آہنی تھی۔ تمہارا حق وہ ہے جو میں تمہیں دوں گا، صدیقی صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے باہر نکلا تھا۔ ارمان نے غصے سے دروازہ کھولا اور دھڑام سے بند کرتے ہوئے گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ نیہا کی بار بار کال آ رہی تھی اور موبائل کی اسکرین مسلسل روشن ہو رہی تھی۔ ارمان نے گاڑی میں بیٹھ کر موبائل سائلنٹ پر لگا دیا کیونکہ اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ نیہا نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا تھا کہ ارمان اپنے گھر والوں کو لے کر ان کے گھر آئے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں سب تیاریاں مکمل ہوں گی اور وہ یہاں بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا،
لیکن اس کے بابا ماننے سے انکار کر گئے تھے اور وہ خالی ہاتھ ان کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ رات گئے گھر واپس آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور صدیقی صاحب اندر داخل ہوئے۔ اٹھ کر بیٹھو ارمان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صدیقی صاحب نے کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے قریب رکھی۔ جی بابا فرمائیں۔ ارمان بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی بار کان کھول کر سن لو تم۔ صدیقی صاحب کی آواز میں وارننگ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس بار اس کے بابا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مایا سے نکاح نہ کیا تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ ارمان کے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارمان نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا جو اپنی اولاد کو پیسوں سے توڑ رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس سب مجھ سے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ بابا میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارمان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے آپ کی جائیداد سے فرق نہیں پڑتا بابا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے واقعی دولت کی پرواہ نہیں تھی۔ فرق پڑتا ہے تو صرف اس چیز سے کہ آپ میرے باپ ہیں، ارمان نے جذباتی انداز میں کہا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ تو پھر اگر باپ سمجھتے ہو تو میری بات مانو۔ صدیقی صاحب نے فوراً اس کی بات پکڑی۔ مایا سے نکاح کر لو، میری عزت رہ جائے گی۔ انہوں نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا تھا کہ بیٹے کو قائل کر سکیں۔ مایا اچھی لڑکی ہے، تم خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ اسے یقین دلا رہے تھے، حالانکہ ارمان کا دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ لیکن بابا میری اور اس کی عمر میں بہت ڈفرینس ہے، ارمان نے بیزار ہو کر دوبارہ وہی دلیل پیش کی۔ وہ میرے لیے بالکل بچی ہے، میں اسے شریک حیات کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ اور نیہا جس سے میں نے وعدے کیے ہیں اس سے محبت کرتا ہوں بابا میں، ارمان نے سسکتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی محبت ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت سب ڈھکوسلا ہے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب نے فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بہت پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جب اچانک سے نیہا کی کال آئی۔ اسکرین پر اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ کدھر ہو تم ارمان؟ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے نیہا کی غصیلی آواز آئی۔ تم تو 8 بجے آنے والے تھے، ابھی 10 بج رہے ہیں۔ اس کی آواز میں شکایت اور پریشانی دونوں تھے۔ آئی ایم سوری نیہا۔ ارمان کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا عذر پیش کرے۔ میں نہیں آ سکتا، اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے اور آنکھیں بند کر لی۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نیہا ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ یار بابا نہیں مان رہے۔ ارمان نے سچ بتا دیا کیونکہ اب جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ کیوں نہیں مان رہے تمہارے بابا؟ نیہا نے حیرت سے پوچھا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ انہیں تو تمہاری بات مان لینی چاہیے کیونکہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے۔ وہ ارمان کو اس کا حق یاد دلانے لگی۔ بابا میرا نکاح اپنی دوست کی بیٹی مایا سے کرنا چاہتے ہیں۔ ارمان نے آخر کار وہ دھماکہ کر دیا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ارمان؟ نیہا کی آواز بلند ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے کتنی مشکل سے اپنے گھر والوں کو منایا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اس کی ساری محنت برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میرے والدین کب سے ڈرائنگ روم میں تیار بیٹھے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ بابا نہیں مان رہے؟ اس نے ارمان کو احساس دلایا کہ وہ کس قدر شرمندگی کا سامنا کر رہی ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ارمان، نیہا چیخ پڑی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ دھوکہ دے رہے ہو تم مجھے، یہ سب تمہارا پلان تھا۔ اس نے فوراً ارمان پر الزام لگایا۔ میری بات سنو نیہا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، ارمان نے تڑپ کر کہا۔ وہ اس الزام کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں بابا سے بات کر رہا ہوں، میں انہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اس کے یہی الفاظ کہے تھے کہ دوسری طرف سے فون کٹ گیا۔ ارمان ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا لیکن رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ ارمان نے جھنجھلا کر موبائل بیڈ پر پٹک دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ ایک طرف باپ کی انا تھی اور دوسری طرف اس کی محبت، اور وہ دونوں کے درمیان پس کر رہ گیا تھا۔ کھانے کی میز پر چھائی ہوئی سنگین خاموشی کو توڑتے ہوئے ارمان نے بالآخر وہ بات کہہ دی جو وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے دل میں دبا کر بیٹھا تھا اور جس کا بوجھ اب اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ میں نیہا کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ کمرے میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ صدیقی صاحب کا ہاتھ جو پانی کے گلاس کی طرف بڑھ رہا تھا فضا میں معلق رہ گیا۔ انہوں نے انتہائی غصیلی اور ناقابل یقین نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے اس نے کوئی کفر یا کلمہ کہہ دیا۔ اور ارمان نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔
حالانکہ وہ اپنے والد کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا جو غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ میری کلاس فیلو ہے بابا، اور میں آپ کو اس کے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے زمانے سے جانتے ہیں۔ نیہا کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ لوگوں سے ملنے کے منتظر ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلد ہی اپنے والدین کو لے کر آؤں گا۔ ارمان نے نظریں جھکا کر تیزی سے جملہ مکمل کیا تاکہ اس کے اندر کی ہمت جواب نہ دے جائے، لیکن صدیقی صاحب کا رد عمل شدید تر تھا۔ ہرگز نہیں، صدیقی صاحب نے میز زور سے ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی سختی سے انکار کیا۔ برتنوں کے کھنکنے کی آواز گونجی۔ میں کسی صورت بھی تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ ان کا لہجہ اتنا اٹل اور حتمی تھا کہ ارمان کا دل دہل گیا۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ لیکن کیوں بابا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے اسے دیکھا تک نہیں، اسے ملے تک نہیں، اور فیصلہ سنا دیا۔ وجہ پوچھتے ہو تم؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف مایا سے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ صدیقی صاحب نے فیصلے کو انداز میں رخ موڑ لیا۔ ارمان کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ اس نے امید بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں بابا کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ ماما، آپ بابا کو سمجھائیں پلیز، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بھیک مانگنے والے انداز میں بولا، بابا آج تک میں نے آپ کا ہر حکم مانا ہے، کبھی آپ کے آگے اف تک نہیں کی۔ اپنی پڑھائی، اپنا کریئر، ہر چیز میں آپ کی مرضی شامل رہی، لیکن میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی سے ہونا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ میں اپنی شریک حیات خود چنوں، تمہارا حق وہ ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ صدیقی صاحب نے سرد لہجے میں اس کی دلیل کو رد کر دیا۔ تم نیہا کے چکر میں اپنی خاندانی روایات کو بھول رہے ہو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا ارمان۔ صدیقی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور انگلی اٹھا کر بولے، اگر تم نے مایا سے نکاح نہیں کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ تمہیں میری دولت میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ یہ الفاظ ارمان کے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی انا کی خاطر اسے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی انا کی خاطر اسے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارمان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے۔ مجھے آپ کی جائیداد سے فرق نہیں پڑتا بابا۔ آپ کی دولت، یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ فرق پڑتا ہے تو صرف اس چیز سے کہ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی دولت، یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر اگر آپ مجھے بیٹا سمجھتے ہیں تو اپنا خون سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں۔ صدیقی صاحب نے اس کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً اس کی بات پکڑی۔ اگر باپ سمجھتے ہو تو میری بات مانو اور مایا سے نکاح کر لو۔ مایا اچھی لڑکی ہے، تم خوش رہو گے اس کے ساتھ، وہ ہماری عزت ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لیکن بابا، میری اور اس کی عمر میں بہت ڈفرینس ہے، وہ میرے لیے بالکل بچی ہے، میں اسے شریک حیات کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ میرا اور اس کا کوئی ذہنی جوڑ نہیں ہے، اور نیہا جسے میں نے وعدے کیے ہیں اس سے محبت کرتا ہوں بابا، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے آخری بار کہا، محبت سب ڈھکوسلا ہے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارمان غصے اور دکھ کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ نیہا کی بار بار کال آ رہی تھی کیونکہ نیہا اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا تھا کہ ارمان اپنے گھر والوں کو لے کر ان کے گھر آئے گا۔ ارمان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ کدھر ہو تم ارمان؟ تم 8 بجنے والے ہیں، سب مہمان اور میرے والدین انتظار کر رہے ہیں۔ نیہا کی آواز میں پریشانی اور شکوہ تھا۔ آئی ایم سوری نیہا، میں نہیں آ سکتا۔ ارمان کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ کیوں نہیں آ سکتے تم؟ یار بابا نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے تمہارے بابا؟ انہیں تو تمہاری بات مان لینی چاہیے کیونکہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے۔ نبیہا پریشان ہو رہی تھی۔ بابا، میرا نکاح اپنے دوست کی بیٹی مایا سے کرنا چاہتے ہیں۔ ارمان نے سچ اکل دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ارمان؟ تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے کتنی مشکل سے اپنے گھر والوں کو منایا ہے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، دھوکہ دے رہے ہو تم مجھے۔ نیہا چیخ پڑی۔ میری بات سنو نیہا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، میں بابا سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی اس نے یہی الفاظ کہے تھے کہ دوسری طرف سے فون کٹ گیا۔ ارمان نے جھنجھلا کر فون سیٹ پر دے مارا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ رات کے وقت اس کے بابا اس کے کمرے میں آئے۔ ارمان بستر پر سر تھامے بیٹھا تھا۔ بابا، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا
آپ خود کیوں چل کر آئے؟ تمہارے کمرے میں آیا ہوں، سوچا میرا بیٹا میرا مان رکھے گا۔ دیکھو ارمان، میں نے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، صرف تم میری ایک چھوٹی سی خواہش نہیں پوری کر سکتے۔ بابا، یہ چھوٹی سی خواہش نہیں، میری زندگی کا معاملہ ہے۔ آج یہ بات تم ثابت کرو گے کہ تم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اگر تم اپنی محبت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسی جمعے تمہارا اور مایا کا نکاح ہوگا۔ صدیقی صاحب نے جذباتی وار کیا اور ارمان کو لاجواب ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے آنسوں کے آگے ہار گیا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے بابا کے زور دینے پر مایا کو لے کر اس کے نکاح کا جوڑا لینے شاپنگ مال گیا تھا۔ وہ بے دلی سے مایا کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ایک دکان میں اس کا سامنا نیہا سے ہو گیا۔ نیہا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو نیہا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اچھا، تو یہ لڑکی ہے جس کی خاطر تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ نیہا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ آج ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ میں ہر وہ رشتہ ختم کرتی ہوں، ہر وہ وعدہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم انتہائی دھوکے باز انسان ہو۔ نیہا میری بات تو سنو۔ آج ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ میں ہر وہ رشتہ ختم کرتی ہوں، ہر وہ وعدہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وہ اسے وضاحت دیتا رہا لیکن نیہا وہاں سے جا چکی تھی، ہمیشہ کے لیے اپنا ہر تعلق ختم کر کے۔ ارمان دیوانوں کی طرح مایا کو وہیں شاپنگ مال میں چھوڑ کر نیہا کے پیچھے بھاگا تھا۔ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ کسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ بس اپنی محبت کو بچانا چاہتا تھا جو کہ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ نیہا کے پیچھے بھاگتے ہوئے ارمان کی نظروں سے سب کچھ اوجھل ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ مایا کو بھی بھول گیا جو سنجان جگہ پر بالکل تنہا کھڑی تھی۔ مایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیونکہ وہ تو یہاں کے راستے بھی نہیں جانتی تھی۔ مال کی چکا چوند روشنی اور لوگوں کا ہجوم اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بار بار اس راستے کو تک رہی تھیں جہاں سے ارمان گیا تھا، لیکن منٹوں یہ بے منٹ گزر گئے اور ارمان واپس نہ آیا۔ لوگوں کی عجیب و غریب نظریں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ اسے تنہا دیکھ کر فکرے کس رہا تھا تو کوئی ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب مایا کے لیے سہانے رو تھا۔ جب انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئیں تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس وقت اسے ایک ہی خیال آیا، صدیقی انکل کا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چھوٹا سا موبائل نکالا اور اس کا فون ملایا۔ ہیلو انکل، اس کی آواز میں خوف اور رونا ملا ہوا تھا۔ جی بیٹا مایا، خیریت تو ہے؟ تم لوگ واپس کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ صدیقی صاحب کی فکر مند آواز سنائی دی۔ انکل وہ ارمان مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مایا نے روتے ہوئے بتایا۔ کہاں چھوڑ کر؟ صدیقی صاحب کو یقین نہیں ہے۔ مال میں انکل، وہ اچانک کہیں بھاگ گئے اور کافی دیر سے واپس نہیں آئے۔ میں بہت ڈر رہی ہوں، ارمان ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم وہیں رکو بیٹی، ہلنا مت وہاں سے۔ میں بھی ڈرائیور کو بھیجتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈرائیور اسے وہاں سے لے کر آ گیا تھا۔ مایا جب گھر پہنچی تو اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ صدیقی صاحب اپنی بیگم کے ساتھ گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ مایا کو دیکھتے ہی وہ آگے بڑھے اور اسے دلاسا دیا، لیکن ان کے چہرے پر ارمان کی شدید غصہ تھا۔ کچھ دیر بعد ارمان بھی گھر پہنچ گیا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور وہ شدید غصے اور ذہنی دباؤ میں لگ رہا تھا۔ نیہا اسے نہیں ملی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی اور اس کا سارا غصہ اب مایا پر منتقل ہو چکا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی ارمان؟ تم مایا کو اکیلا چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ صدیقی صاحب نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ بابا، وہ سب اس لڑکی کی وجہ سے، وہ اس منحوس کی وجہ سے۔ نیہا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ارمان نے نفرت سے مایا کی طرف انگلی اٹھائی۔ خاموش ہو جا، اپنی غلطی ماننے کے بجائے تم اس معصوم بچی پر الزام لگا رہے ہو۔ بس اب بہت ہو گیا، اب میرا فیصلہ اٹل ہے، صدیقی صاحب نے حتمی لہجے میں کہا۔ جو نکاح 2 دن بعد ہونا تھا وہ آج ہی ہوگا، اور اب ہی ہوگا۔ اپنے باپ کا یہ ہنگامی فیصلہ سن کر وہ جو پہلے ہی دل سے جلا ہوا تھا غصے سے بری طرح لال پیلا ہو گیا۔ نہیں بابا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ لیکن صدیقی صاحب نے ایک نہ سنی اور فوراً قاری صاحب کا انتظام کر لیا، اور سچ میں 1 ہی گھنٹے کے بعد امام صاحب اور کچھ گواہ وہاں پر موجود تھے۔ گھر کا ماحول کسی شادی کے گھر جیسا نہیں بلکہ کسی ماتم کدے جیسا تھا۔ ارمان خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس کے پاس انکار کی اب کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، کیونکہ اس کے والد کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ مایا کے ساتھ زبردستی اس کا نکاح کر دیا گیا جس کے لیے وہ راضی ہی نہیں تھا۔ مایا خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسے لگا کہ جیسے اس کی زندگی کا سودا کر دیا گیا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد مایا کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بعد ارمان اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر لوٹا۔ 2 دن بع
کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ارمان اندر داخل ہوا۔ مایا جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی سہم گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا تھا کہ اس کے لہجے میں سرد موری اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ نکلو یہاں سے۔ وہ آنٹی چھوڑ کر گئی ہیں مجھے یہاں، وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ یہ زبردستی کا رشتہ ہے اور مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اور یہ رشتہ کبھی اور کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، ارمان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جا کر صوفے پر لیٹ گیا، مایا کی طرف پشت کر کے۔ مایا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کے نازک آپ کینے چکنا چور ہو گئے تھے۔ مایا نے تو سچے دل سے اسے اپنایا تھا کیونکہ وہ اب اس کا شوہر تھا، لیکن وہ شخص اس سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ مایا اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، لیکن اس طرح تذلیل کی اسے توقع نہیں تھی۔ اگلی صبح انکل نے مایا کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ارمان مایا سے بے انتہا نفرت کرتا، اس کا ایڈمیشن ارمان کی ہی یونیورسٹی میں کروا چکے تھے جہاں وہ پروفیسر تھا۔ یہ بات مایا نہیں جانتی تھی، مایا صرف یہی جانتی تھی کہ ارمان جاب کرتا ہے، لیکن کیا جاب کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ نکاح سے اگلے دن ہی انکل نے ارمان کو اسے ساتھ لے جانے کا کہا تھا، لیکن ارمان وہاں سے جا چکا تھا کہ میں اسے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، میں کوئی ڈرائیور نہیں۔ پھر صدیقی صاحب بھی مایا کو لے کر یونیورسٹی گئے تھے۔ مایا کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلے گئے اور مایا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کلاس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ ارمان جانتا تھا کہ مایا اس یونیورسٹی میں آئے گی، وہ لسٹ دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کرے گا۔ انکل چاہتے تھے کہ مایا اپنی پڑھائی مکمل کرے، اور مایا کا پہلا دن تھا جب اس نے یونیورسٹی جوائن کیا۔ وہ اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گئی اور بہت نروس تھی اور دعا کر رہی تھی کہ دن خیریت سے گزر جائے۔ کچھ دیر بعد کلاس کا دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہاں کلاس روم میں جب ارمان پروفیسر کے روپ میں آیا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ارمان کھڑا تھا، ہاتھ میں کتابیں تھیں، انتہائی باوقار اور سنجیدہ انداز میں۔ اس کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی۔ یہ یہاں پر جاب کرتے ہیں؟ اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے اپنا تھوک نکلتے ہوئے خود کو تھوڑا سا دلاسا دیا کہ شاید وہ مجھے نہ دیکھے گا، یہ شاید ہی میرا وہم ہے۔ ارمان نے کلاس کا جائزہ لیا اور پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اپنا پوائنٹر اسٹاف روم میں بھول آیا۔ وہ شاید کچھ بھول آیا تھا۔ دوبارہ سے کلاس روم سے باہر نکلا۔ اس چند لمحوں کے وقفے میں مایا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اس کا رنگ فاق تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے مس؟ برابر میں بیٹھے ایک لڑکے نے اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس سے پوچھا۔ مایا اس اچانک سوال پر بوکھلا گئی۔ وہ جو بری طرح کپ کپا رہی تھی بے دہانی میں بول گئی، کیونکہ اس کے حواس پر ارمان کا خوف طاری تھا۔ مایا نام ہے میرا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی گھبراتی ہوئی اپنی انگلیوں کو مروڑتی ہوئی بولی۔